وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال باللیل رات کو والنہار دن کو سرا و علانیتاً پوشیدہ اور اعلانیہ، بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یا کلون یہ کا معنی وہ، عقل کا معنی کھانا، الذین یہ جو ہوتا ہے نا، یہ سے آگے بات چلانے کے لیے ہوتا ہے، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون وہ نہیں کھڑے رہتے، الا مگر کما اس شخص کی طرح، کما کا معنی کی طرح، اس کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے، نہیں وہ کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان جس کو پاگل کر دیا ہو شیطان نے، من المس سے چھونے سے، جیسے ایک شیطان جن نے کسی بندے کو چھو کر وہ اس کو چمٹا ہوا ہے، کہتے جیسے سایہ ہے کسی بندے کو، جیسے چھو کر کسی جن نے کسی انسان کو پاگل کر دیا ہو، اس طرح ہی بالکل اسی طرح وہ بندہ ہوتا ہے جو سود کھا رہا ہوتا ہے، یعنی سود کھانے والا بندہ اور دوسری طرف جس کو جنات چمٹے ہوئے ہوں، دونوں ایک ہی برابر ہوتے ہیں، دونوں ہی پاگل ہوئے ہوتے ہیں۔ ذالک یہ اس لیے کہ سبب یہ تھا، بے شک وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یقیناً بے شک صرف تجارت بھی تو سود کی مثل ہے، سود کی طرح ہے۔ الٹا وہ کہتے ہیں تجارت سے بھی پیسہ کماتے ہیں، سود سے بھی پیسہ کماتے ہیں، دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، لہٰذا کیا نقصان ہے سود کھانے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، سود کھانے والا بندہ پاگل ہوتا ہے جیسے جنات کسی کو ہوں جیسے وہ پاگل ہوتا ہے، اور الٹا وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ایک طرح نہیں ہیں، وہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو تجارت کرتا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اچھی تجارت کرتا ہے، اور جو سود کھاتا ہے وہ پاگل ہونے کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حرام کیا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ پس جس کے پاس آ چکی ہے، جا کا معنی آ چکی ہے، نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا پھر وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ پس اس کے لیے ہے جو گزر چکا ہے، جو پیچھے گزر چکا ہے وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ اللہ اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ اور جو پھر لوٹے گا، اس کی یہی عادت بن جائے گی، فَأُولَٰئِکَ پس یہی لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا اللہ مٹاتا ہے سود کو، وَیُرْبِی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے اس کے کاروبار میں برکت نہیں پڑتی، ظاہری طور پر اس کا پیسہ بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے آہستہ آہستہ، اس میں نقصان ہوتا ہے، اس کے گھر میں بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں اور طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں، اور جو بندہ صدقات دیتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صدقہ دینے والے ایک صدقے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، جیسے کہ بندہ اپنے بچڑے کو یا گائے کے بچڑے کو یا اسی طرح بکرے کے چھوٹے بچے کو بڑھاتا ہے، اللہ بھی اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا صدقات دیا کرو، سود سے بچا کرو، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر کافر سے، گناہ گار سے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اچھے اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کو اجر ملے گا، ان کے رب کے پاس نہیں خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود۔ اگر تم مومن ہو تو سود چھوڑ دو جو باقی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا پس اعلان کر دو، تو اعلان کر دو، فا کا معنی پس بھی ہوتا ہے، فا کا معنی تو بھی ہوتا ہے، تو اعلان کر دو بحرب جنگ کرنے کا اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی سود ختم نہ کرنے والا گویا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، لہٰذا کوئی بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جیت نہیں سکتا۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، روس کا معنی اصل، اگر تم توبہ کرو تو تمہیں اصل مال ملے گے، جس نے دیا ہے اس کو بھی اصل واپس ملے گا، اور جس نے لیا تھا اس کے ذمے بھی یہی ہے کہ وہ اصل مال واپس کرے۔
لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر کوئی تنگ دست ہے، وَإِنْ ان کا معنی اگر، کانا کا معنی ہے، ذو کا معنی والا، عسرہ کا معنی تنگ، اگر کوئی تنگی والا ہے فَنَظِرَةٌ بس ڈیل دے دو اس کو اِلیٰ مَیسَرَۃ آسانی تک، اس کو ڈیل دینا ہے آسانی تک۔ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے تو اس کو مہینہ 2 مہینے اور لیٹ کر لو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اگر تم جان لو تو اس کو ادھار لیا ہوا جس نے لیا ہے اس کو معاف کرنا تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، بہت بہتر ہے، اگر تم جان لو کہ اس کا فائدہ کتنا ہے۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو یوماً اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ تم جس میں لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفیٰ پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا ہوگا، ہر جان کو جو اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔